أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا. الحمد للہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں آج بہت خوبصورت دو نام پڑھیں گے، الاحد الصمد، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا ہے. اس سے پہلے جیسے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہوتے ہیں اپنا پچھلا ہوم ورک، اس حوالے سے آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں، تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پچھلی کلاس کے ہوم ورک میں آپ نے اگر کچھ کیا ہو کام، دعائیں مانگی ہوں، کوئی اور آپ کی اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہو اور آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کیجیے. وردہ خالد آپ فرمائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کیا ہے اور دعا بھی مانگی ہے، اور مجھے دعا بہت پسند ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات آتی ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اور الحمدللہ میں یہ روز پڑھتی ہوں، اور اس کے علاوہ ترجمہ بھی پڑھا ہے، اور میں ڈسکس بھی کرتی ہوں اپنی اماں کے ساتھ سب اللہ تعالیٰ کے نام کو.
اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی کوششوں کو قبول کرے۔ وردہ آپ یہ بتائیں، آپ پڑھتی ہیں یا آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ جی میں پڑھ رہی ہوں، MPhil کر رہی ہوں، اچھا، کس سبجیکٹ میں؟ کوئی مخصوص فزیکل تھراپی، فزیکل فزیکل؟ تھراپسٹ۔ جی جی، کہاں پر ہے، کس شہر میں ہوتی ہیں آپ؟ میں استنبول، ترکی۔ سبحان اللہ، کتنی دور سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کیا ٹائم ہے آپ کا اس وقت وہاں پر؟ ہمارا اس وقت 2 بج رہے ہیں، ہم 2 گھنٹے پیچھے ہیں پاکستان سے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میرے بالکل پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آواز اتنی کلیئر آ رہی ہے ماشاء اللہ آپ کی۔ چلیں جی، الحمدللہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں، جنہوں نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کے راستے عطا فرمائے اور سب لوگوں کو آمین کل مومنین اور مسلمین میں شامل فرمائے۔ آمین۔ آپ کی امی بھی سنتی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، وہ یا سنتی نہیں ہے، لیکن میں ان کو کال کرتی ہوں لیسن کے بعد، یہ جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو ان کے ساتھ سارا کچھ ایک ایک لائن ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں، وہ خوش ہوتی ہیں، سنتی ہیں۔ اوکے، کہاں ہوتی ہے آپ کی امی؟ پاکستان میں؟ پاکستان، جی پاکستان میں ہوتی ہیں وہ۔ آپ کس یونیورسٹی میں ہیں؟ سوری؟ آپ ٹرکی میں کس یونیورسٹی میں ہیں؟ میں یہاں پر ایک استنبول میں یونیورسٹی ہے، یدی تیپے یونیورسٹی، ادھر سے ماسٹرس کر رہی ہوں۔ جی، یعنی آپ کا علم اللہ میری تعالیٰ بھی دنیا اور ادھر ہی آخرت ہیں کے تو ان کے مند ساتھ ہی بنائے۔ رہتی ہوں۔ جی سوری، میں آواز نہیں ہے مجھے۔ میری سسٹر بھی ادھر ہی رہتی ہوں، میرڈ ہیں، تو وہ لوگ آئے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو وردہ انشاءاللہ آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس کے ذریعے اور جو اس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اللہ کے نام اور صفات کو سمجھ رہی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ جس سے پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ دین کا پیغام بہت آگے تک لے کے جائیں گے۔ آپ کا تو ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہوگا نا اور لوگوں سے بھی، تو ضرور آپ بات انشاءاللہ آگے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، بس انہیں کی توفیق کے ساتھ ہی۔ یہاں پر ایکسپوجر تو نہیں، کچھ بھی نہیں، یہاں پر لینگویج بیریئر ہے بہت بڑا، ہمارا اچھا، تو مشکل ہے بہت، لیکن الحمدللہ جو بھی ہے، جو بھی کبھی موقع ملتا ہے تو ضرور میں شیئر کرتی ہوں۔ لیکن آئندہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا کرے گا۔ جڑے انشاءاللہ رہیے گا، انشاءاللہ آپ نے پوری فکر گروپ پڑھ لی ہمارے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی۔ ویلکم۔ اچھا جی، ام حبیبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ام حبیبہ ہوم ورکس کے حوالے جی شیئر کریں۔ جی ام حبیبہ فرمائیے۔ ہوم ورک تو میں اتنا نہیں کر پائی کیونکہ میں اس وقت ابھی مدینے میں ہوں، اور پہلی والی اچھا کلاس میں میری بہن کا آپریشن ہو رہا تھا تو میں الخبر میں ہی تھی، تو اچھا الحمدللہ ساری یہ فکر قلوب کی ساری بکس انہوں نے منگوائی تھیں، وہ لوگ بھی سب کلاس لیتے ہیں الحمدللہ، بہنوئی وغیرہ، تو الحمدللہ میں ذریعہ بنی تھی، یہاں سے ساری 4 بکس لے کے گئی تھی فکر قلوب کی۔ چلیں زبردست، آپ کے ذریعے انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر پائیں گے۔ جی جی الحمدللہ، ویسے بھی وہ لے ہی رہے ہیں تو، لیکن ریگولر اس پہ نہیں ہے، آن لائن نہیں ہے، لیکن اس پہ لیتے رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیک، مجھے اپنی دکھائی تھی، انہوں نے پرنٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں ساری بکس، تو اچھا ابھی میں اللہ الحمدللہ لے تعالیٰ کے ان گئی کو، تھی۔ کیا وہ ہمارے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں کیا، یا کہیں نہیں سے پڑھ ابھی رہے ہیں؟ وہ، جی وہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چلیں ابھی بہن الحمدللہ۔ کی طبیعت صحیح نہیں تھی نا، بخاری ٹھیک کا ہے، اللہ کورس کر تعالیٰ ان رہی کو ہیں وہ آن شفا لائن۔ عاملہ اور حاجلہ عطا فرمائے۔ چل، الحمدللہ۔ آمنہ وقاص آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ آمنہ وقاص۔ آمنہ وقاص کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ چلیں، آمنہ کا مائک نہیں کھل رہا۔ سحرش انصاری آپ کچھ شیئر کریں گی؟ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے صورت یاد کری ہے، آپ کہیں تو میں سنا دوں سنا دیں۔ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا۔
اور باجی صورتیں بھی ڈھونڈی ہیں میں نے الحمدللہ. ولا تکلنی، ٹھیک ہے. جی دعا باجی آپ نے یاد کی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. صورتیں بھی ڈھونڈی ہیں. گڈ، بتائیے کون سی کیا ڈھونڈا آپ نے؟ ایک تو سورہ طٰہٰ میں اسی سبق کے اندر ہمیں مل جاتی ہے 111، پھر البقرہ ہے سورۃ البقرہ 255، آل عمران ہے آیت نمبر 2 18، اور الحدید کی آیت نمبر 2 ہے، غافر کی آیت نمبر 65، یہ اور صورتیں آپ نے فرقان. کس حوالے سے ڈھونڈی تھی؟ یہ جس میں الحی اور القیوم آ رہا ہے. اور باجی ایک چیز مجھے اور بھی پوچھنی تھی، مجھے تھوڑی سی کنفیوز کر رہی تھی کہ جس صورت میں القائم بھی آ رہا ہے تو وہ بھی القیوم کے ہم نام نے میں صرف شامل ہے. الحی القیوم الحی القیوم کہا تھا. القائم بھی ہے اس میں آتا ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہی دو کہی تھی. ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ القائم بھی ہم نے پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے، جی لیکن الحی القیوم کے حوالے سے ہم نے ہوم ورک دیا تھا. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. اچھا چلیں اب میں پوچھتی ہوں، ذرا چیٹ میں مجھے بتائیں. یہ جنرلی میں پوچھ رہی ہوں بیکاز پھر ہم آگے چلیں گے. یہ جو آخری ہوم ورک تھا جائزہ لینے کا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جملہ لکھ کر اپنے ہاتھ سے کہیں لگائیں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، تو مجھے چیٹ میں بتائیں آپ میں سے کسی نے یہ کام کیا، کسی نے لکھا اس کو؟ ماشاء اللہ جناب، آنسرز آنے شروع ہو گئے. سہرش، قندیل، آپ لوگوں نے لکھ کر لگایا. گڈ. ریشمہ چشتی نے بھی لکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ، اس کا مطلب آپ لوگ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا ضرور، تبھی یہ کام کیا ہوگا. اور نام بھی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. آج کے لیسن جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں الاحد سے شروع، الواحد سے شروع کرتے ہیں ہم لیسن کا جو نام ہے ہمارا آج کا. اور اس میں جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ سے عربی سنیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے کائنڈلی مائکس بند کر دیں باقی سب کے. صرف جن کے ہینڈ ریز ہیں ان کے نام میں لوں گی تو ان کو پھر وہ ہاتھ اپنا کھڑا کریں، باقی سب پلیز اپنے مائکس بند کریں. اچھا جناب، تو سب سے سنانے کے لیے، عربک سنانے کے لیے الواحد، سب سے پہلے ہم سن لیتے ہیں سمیرہ حیدر سے. جی سمیرہ، آپ سنائیں گی؟ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الواحد ومن اسمائه الحسنى عز وجل الواحد والاحد. قال اللہ تعالی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163. وقال اللہ تعالی قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار. سورۃ الرعد آیت نمبر 16. وقال اللہ تعالی قل هو اللہ احد. سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1. آگے پڑھوں گا جی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بس آپ کسی اور ساتھی سے سنتے ہیں. حسنتی، آپ نے اچھا سنایا. جی حمیرہ طاہر، آپ پڑھیے. جی باجی. اللہ تبارک و تعالی هو الواحد الفرد الذي لم يلد وحده ولم يكن معه آخر. الاحد الذي لا شبیہ له ولا نظیر. باجی آگے پڑھوں؟ ایک لائن اور پڑھ لیں، پڑھ چلے اگلا پیراگراف بھی پڑھ لیں. جی باجی جزاک اللہ. وهو سبحانہ الہ الواحد الاحد الذي لا الہ الا هو وحده لا شریک له في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورہ آیت نمبر 11. گڈ، اچھا سنا ہے ماشاء اللہ. اس میں دیکھیں شروع میں وہ سبحانہ الہ الواحد، یہاں ہو سکتا ہے میں سے مس ہوا سننے میں تھوڑا سا، اس کو چیک کر لیجیے گا. الہ الواحد ہے، ٹھیک. گڈ. فائزہ امجد، آپ سنائیے. جی باجی. واللہ عز وجل هو الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات وأحسن الأسماء وأعلى الصفات الذي له وحده صفات الكمال والجلال وجمال والكبرياء. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. احسنتی.
بس یہ دیکھ لیں والجمال والکبریا، ٹھیک ہے؟ یہ شاید سننے میں لگا جیسے وا جمال پڑھا ہو، لیکن اس سے چیک کر لیجیے گا۔ آمنہ وقاص آپ پڑھیے۔ واللہ جل جلالہ هو الواحد الأحد الذي يحب أن تصرف العبادة له وحده لا شريك له فهي خالص حقه سبحانه وهو المعبود بحق وغيره يعبد بباطل فالعبادة خالص حقه فلا يجوز صرفها لغيره كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الأنعام 122-123۔ ٹھیک ہے، واللہ جل جلالہ، اور پھر آگے ہے الذی یجب ان تصرف، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک، اچھا پڑھا آپ نے۔ حدیقہ آپ پڑھیے۔ وهو سبحانه الواحد الأحد الذي لا شبيه له في ذاته وأسمائه وصفاته وليس له من يشاركه في ذرة من ذرات ملكه العظيم أو يخلفه في تدبير خلقه۔ گڈ، بس ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں ایک لفظ دیکھیں، من یشارکہ فی ذرات، فی ذراتی، ذرات جیسے کہتے ہیں نا ذرہ، تو یہ راہ پہ کھڑا زبر نہیں آئے گا، باقی ٹھیک ہے۔ آسمہ ریاض آپ پڑھیے۔ وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد التوحيد والإيمان لما في ذلك من دفع المسلم للخير والعمل الصالح، وذلك بالأكثر من ذكر الله عز وجل في كل الأوقات۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، یہی رک جائے آسفہ، یہی رک جائے، اذان ہو رہی ہے، سنتے ہیں۔
कौन दुआ मांगेगा? नाम बताए। तैयबा मांगे। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ठीक है, आमीन। दिखाइए जी दुआ, जरा स्क्रीन पे दिखाएं। देखें इसके अंदर दुआ में देखें, आती मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वबअसहु मकामन महमूदा। ठीक है, वबअसहु नहीं होगा, वबअसहु। और इसका तर्जुमा भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, दुआ भी शेयर की हुई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको याद करना है, और अगर कहीं करेक्शन की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह कर भी देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। चलें, अब हम आगे से पढ़ते हैं। अच्छा, मेरी जिस साथी ने सुनाया था, थोड़ी सी उनकी एक दो जगह मैं बता दूंगी जिस वर्ड्स को। ये जो है ना, ये हमने ये वाला थर्ड लास्ट लाइन पढ़ी थी, वक़द रग़िबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। फिर इस तरह लिमा फी ज़ालिका मिन दफ़इल मुस्लिम, दफ़इल मुस्लिम होगा। और इसी तरह यहाँ पे भी मिन ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी कुल्ली औक़ात। ठीक है, बाकी ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत प्यारी हदीस है, दुआ है। मिसेस दानिश आप पढ़ेंगी? जी मैम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर फी यौमिन मियातिन मर्रतिन कानत लहु अदला अशरि रिक़ाब व कुतिबत लहु मियातिन हसना व मुहियत अनहु मियातिन सय्यिआ व कानत लहु हिरज़न मिन शैतान यौमहु ज़ालिका हत्ता युमसिया वलम याति अहदुन अफज़ल मिम्मा जाअ बि इल्ला अहदुन अमिला अक्सर मिन ज़ालिक व मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मियातिन मर्रतिन हुत्तत खतायाहु वलौ कानत मिस्ला ज़बदिल बहरी। शाबाश, बारकल्लाहु फीक, गुड जी। शहनाज मोहम्मद आप पढ़िए नेक्स्ट। जी। फमा अजहला वमा अदल्ला मन याबुदु गैरल्लाहि मिम्मा ला याक़िलु वला यस्माउ वला युबसिरु व युतरकु इबादतुल्लाहि अल्लज़ी तफर्रद बिल खल्क़ि वल ईजाद वल रिज़्क़ि वल इमदाद वत तसरीफ़ि वत तदबीर वल बस्ति वल क़ब्दि वल ख़फ़्दि वल रफ़इ वल नफ़इ वद दुर्रि कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। अल-माइदा 76। गुड। इसमें पहली लाइन जो आपने पढ़ी उसमें देखें, वला यस्माउ वला युबसिरु व यत्रुका इबादतल्लाह। ठीक है, बाकी ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, कंदील दुरानी आप पढ़िए इससे आगे। हक्कन इन्न मन उरिदा अलैहिल हक्कु फरद्दहु उक़िबा बिफसादी क़ल्बिही व अक़लिही व रायिही व हयातिही व अहलकिही व तदमीरह कमा क़ाला सुब्हानहु व अम्मा समूदु फहदैनहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा फअख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हूनी बिमा कानू यक्सिबून। फसिलत 18। ठीक है, गुड। वराइही व हयातिही कमा क़ाला सुब्हानहु। ठीक है, इससे आगे शायद मैंने कुछ, मुझे लगा आपने कुछ और पढ़ा है। फिर देखिए वो अम्मा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जदीद एडिशन जो है मेरे पास वो है, तो उसमें और भी अल्फाज हैं और पैराग्राफ्स भी हैं। ठीक है, मेरे पास जो था
یعنی جس اس میں یہ نہیں ہے تو میں نے اس کی کریکشن کی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اس لفظ کو دیکھیے، یہ اس میں ذرا سا اس کو صحیح پڑھیے گا، فَهَدَيْنَاهُمْ، ٹھیک ہے۔ فصلت کی جو یہ آیت ہے اس کو آپ نے انشاءاللہ 3 دفعہ سننا ہے، لسننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ باقی بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب چلیں جی نیکسٹ پڑھیں اس سے آگے، بشرا اعظمی آپ پڑھیں۔ فَلْيَنْتَظِرُوا الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كُلُّ كَافِرٌ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا بشرا دوبارہ میں کسی ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کیا اعراب لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ رخسانہ یاسمین اسی لائن کو آپ فَلْيَنْتَظِرْ سے دوبارہ پڑھیں۔ رخسانہ یاسمین، رخسانہ کا مائک جی پڑھیے۔ جی میں پڑھ یہی پڑھے نا، فَلْيَنْتَظِرْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنْتَظِرْ عُقُوبَتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كُلُّ كَافِرٍ مُشْرِكٍ بِاللَّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ ٹھیک ہے رخسانہ، آپ نے بھی ذرا سا تیزی سے اس کو پڑھا ہے، میں اس کو الگ سے پڑھ دیتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ وَالْآخِرَةِ كُلُّ كَافِرٍ مُشْرِكٍ، یہ واضح کریں، کافرین ہے اور مشرکین ہے، باقی شاباش۔ اوکے جناب، واحد ہم نے مکمل کیا، اب ہم آتے ہیں الصمد پر، نیکسٹ اس کے ساتھ ہی لیسن ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ طاہرہ یاسمین آپ شروع کیجئے، اس کو پڑھیے۔ جی طاہرہ یاسمین، الصمد۔ الصمد ومن اسماء الحسنى عز وجل الصمد، قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد، اللہ تبارک و تعالی هو الصمد السید المطاع الذي لا يقضى دونه امر۔ ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے طاہرہ، جزاک اللہ خیر، بس یہیں تک میں تھوڑا سا، کیونکہ اور ساتھی میں ان کو موقع دیتی ہوں۔ اس میں دیکھیں السید المطاع الذی، مطاع الذی السید، ٹھیک ہے، لا یقضى دونہ امر، نہیں امر، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے۔ اوکے ادیبہ آصف، اس سے آگے آپ پڑھیے۔ السید الذی یسمد الیہ فی الحوائج الذی لا احد فوقہ، السید الذي يسمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل، السيد العظيم الدائم الباقي الذي لا يفنى، الذي يلجأ إليه وحده عند الشدائد والحاجات۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ جوڑ رہی ہیں نا پھر اس کو پڑھیں گے الگ الگ بھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر جوڑ رہی ہیں تو السید العظیم الدائم الباقی، ٹھیک ہے، اور الذی یلجا الیہ، جیسے ملجا کہتے ہیں اس طرح، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب خالدہ آپ پڑھیے اس سے آگے۔ جی اللہ تبارک و تعالی هو الصمد السید المطاع الذی لا یقضى دونه امر، السید الذی، آگے پڑھے خالدہ، یہ والا پڑھ لیجیے، وهو سبحانہ الصمد الذی تقدس تنزہ عن صفات الخلق، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الصَّمَدُ، اور اسی تنزہ و تنزہ اس ورڈ کے بعد پڑھیں۔
انیکا اس سے آگے آپ پڑھیں. جی انیکا. انیکا تو وهو سبحانه الصمد العظيم القادر على كل شيء وليس في الوجود صمد سواه فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. ٹھیک ہے. دو نیکسٹ لائن بھی پڑھ لیں, 2 لائنیں. وهو سبحانه الصمد الذي قد كمل في سؤدده العظيم الذي قد كمل في عظمته الحليم الذي قد كمل في حلمه الغني الذي قد كمل في غناه. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. الجبار انیکا بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. ازکا حمدان اس سے آگے آپ پڑھیں گے. الجبار. الجبار الذي قد كمل في جبروته العالم الذي قد كمل في علمه الحكيم الذي قد كمل في حكمته الصمد الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد کمل فی انواع الشرف والسؤدد. ٹھیک ہے, سؤددی. گڈ. اس سے آگے کی لائن پڑھ لیں آپ. له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. احسن. ٹھیک ہے. فرزانہ طارق اس سے آگے آپ پڑھیں. والله عز وجل هو الصمد الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يزول الأول بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء كما قال سبحانه عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحديث. الحمدللہ. گڈ. هو الصمد الباقی الدائم الذی. اسی طرح اگلا میں بھی الدائم بلا انتہا. جوڑنے میں اس طرح, اور اگر آپ وقف کر رہی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جناب. فرد مسعود آپ پڑھیے آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والاحد والصمد اسمان من اسماء اللہ عز وجل یدلان علی احدیات ذات المقدسات الموصوفات بصفات الکمال. بس ٹھیک ہے, بس یہی رک جائے فرد, بس یہی تک ٹھیک ہے. میں کسی اور ساتھی سے بھی یہ پڑھواتی ہوں, آپ نے اس کو غور سے سننا ہے انشاءاللہ. سہرش آپ پڑھیں اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والاحد والصمد اسمانی من اسماء اللہ عز وجل یدلان علی احدیات ذات المقدسات الموصوفات بصفات الکمال. اچھا, اس میں دیکھیں ید اللہ علی احدیت ذات المقدسۃ الموصوفۃ بصفات الکمال. ٹھیک ہے, تھوڑے سے اس کو ذرا جو کھینچ رہے ہیں نا وہ نہ کھینچیں, باقی ٹھیک ہے. اوکے الحمدللہ. توقیر انور آگے پڑھیں. فالأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشارك فيه غيره والصمد يشعر بجميع صفات الكمال لأنه الذي كمل في سؤدده. ٹھیک ہے, بس یہی تک. توقیر اس کو دیکھیں. والاحد یشعر, اسی طرح لا یشارکہ, پھر اسی طرح والصمد یشعر لا یشارک.
ٹھیک ہے، بس دہرائے نہیں، جب جب میں کریکشن کروں تو بس صرف سن لیں اور اپنے اعراب کو سو غور سے دیکھیں، کیونکہ دہرانے میں پھر ہم اعراب نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. باقی ٹھیک ہے. اچھا جناب نیکسٹ پڑھیے جی. انفکس ہاٹ 9، کیا میرے پاس نام نہیں ہے آپ کا، نام بتائیے اپنا، اس نام سے آپ ایڈڈ ہیں، موبائل کا نمبر ہے یا جو بھی نام ہے. جی پڑھیے انفکس ہاٹ 9 کے نام کیا آپ کا؟ جی باجی نور الہدا. نور الہدا کائنڈلی نیم ضرور ایڈ کر لیا کریں جب بھی انٹر ہوا کریں نا پھر. جی باجی نور الہدا پڑھیے. میں نے چیٹ میں نیم بتا دیا تھا اپنا. نہیں اس کو چینج کریں کیونکہ مجھے پھر چیٹ تو میں نہیں دیکھ رہی ہوتی نا، بعض اوقات میں یہاں سے دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ کے ناموں میں سے. گڈ، اب آپ نام چینج ہو گیا. جی پلیز بتائیے. جی باجی پڑھیے پڑھیے. واللہ سبحانہ سے نا. جی جی. واللہ سبحانہ هو المستحق ان يكون هو الصمد دون سواه لأن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه وليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى كل شيء إلا الله تبارك وتعالى. ٹھیک ہے. ولا یسمد ہوا، باقی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی ام حبیبہ آپ پڑھیے. ام حبیبہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ پڑھیے اگر پڑھنا چاہیں تو. یہاں سے پڑھنا ہے. جی جی. وقد شت یہ سب آئی نہیں. شتملت سورة الإخلاص. وقد اشتملت سورة الإخلاص على اسمين من أسماء الله الحسنى الأحد والصمد وهما يتزمنان جميع صفات الكمال ولم يوجد في غيرها من سور ولذلك كانت تعدل سلاسل قرآن. اچھا ان کے لفظ میں دیکھیے وہما یتضمنان ولم یوجد، اور اسی طرح تعدل ثلث القرآن. اس کو اعراب کو لگائیے اپنے پاس، ثلث القرآن. ٹھیک، ایک تہائی قرآن جسے کہیں گے. چلے جناب اب کون آگے پڑھنا چاہے گا؟ ریشمہ چشتی آپ پڑھیے. جی. وَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ وحده لا شريك له ولا يقصد بعبادته غيره ولا يلجأ في حواجه إلا إليه ولا يلجأ في حواجه. باقی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر ریشمہ، بس اتنا ہی پڑھنا ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر فاطمہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَوَعَاجِبًا مِنْ غَفْلَةِ أَمَنْ لَا يَغْفَلْ عَنْ بَرْهَمَا وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سورۃ الانعام. ٹھیک ہے، آپ نے آیت بالکل ٹھیک پڑھی ہے، لیکن اس کو دیکھیں، اعراب کو غور سے دیکھیں. میں پڑھ رہی ہوں، آپ ساتھ سے لگائیں، دیکھیں میں کیسے پڑھی ہوں. فَوَعَجَبًا مِنْ غَفْلَةِ الْعِبَادِ عَمَّنْ لَا يَغْفَلُ عَنْ بِرَبِّهِمْ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے اس کو. کسی کو سنائیے گا آپ. بشرا اعظمی آپ پڑھیں گے اس سے آگے. وَعَجَبًا مِنْ إِرَادَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ وَتُعَلِّقِهِمْ بِعِبَادَةِ مَا سَوَاهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. اگر آپ کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں عربک پڑھنے میں، تو جب آپ آیت پڑھتے ہیں نا قرآن کی تو وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن ہماری زبانوں پہ رواں ہے نا، تو ماشاءاللہ صحیح پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اس کی عربک کو ٹھیک دیکھتے ہیں دوبارہ سے. عبد المعید آپ پڑھیے اس کی. وَوَعَجَبًا
پڑھیے. وعجبا من إعراضهم عن ربهم وتعلقهم بعبادة ما سواه كما قال سبحانه قل أفغير الله تأمروني أعبد يا أيها الجاهلون. ٹھیک ہے جی. اس کی بھی عربک دیکھیے. وبا عجباً، یہ دیکھیے وتعلقهم، اس لفظ کو صحیح نہیں پڑھا گیا. دونوں ساتھیوں کی طرف سے اس کو دیکھیے. اور ما سوا باقی ٹھیک ہے. اچھا جناب، آخری کون پڑھنا چاہے گا آپ میں سے؟ باجی سرور سلطانہ پڑھے. پڑھیں سر. فوا حسرته ماذا تفعل الشياطين ببني آدم حتى أجتالتهم عن دينهم وزينة لهم سوء أعمالهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ٹھیک ہے. حتی استعلتهم عن دینہم، اس کو دیکھیں. پھر آگے جو ہے نا لہم سوء اعمالہم، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب جی، چلیں آج لیسن ہمارا ذرا زیادہ تھا تو اس لیے ہم نے عربک زیادہ سنی. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. بہت خوبصورت بات اس کے اندر زندگی کا محور بن جائیں اگر یہ چیزیں، تو بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے. چلیں جی، اب کچھ ہمیں ذرا جلدی موو کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ مجھے چیٹ میں لکھ کے یہ بتائیے کہ یہ جو الواحد ہے، الاحد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام، اس کے معنی کیا ہیں؟ اکیلا، اوکے. یکتا، جس کا کوئی شریک نہیں. گڈ، آگے چلتے ہیں. اس میں دیکھیے جی، جو یہ پہلا پیراگراف آ رہا ہے سورۃ الاخلاص کی آیت کے بعد، جو پہلا پیراگراف آ رہا ہے، اس میں یہ جو ہے الاحد الذی لا شبیہ لہ ولا نظیر، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارا طاہر آپ بتائیں. جی اس میں جیسے کہ مطلب اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ جو اکیلا واحد ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ بھی نہیں اور نہ ہی اس کی نظیر ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں بالکل، اور نہ ہی نظر آتا ہے اور نہ ہی ہے. اچھا چلیں، اس میں ہے نا کہ وہ بالکل منفرد ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اکیلا ہے. چلیں میں اب سوال اور کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ میرا. مسز دانش آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں منفرد ہے؟ استاذہ نے ڈسکس بھی کیا تھا یہاں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کوئی مثال بھی نہیں اور ان کی کوئی مشابہت بھی نہیں ٹھیک ہے. ہے، ذات ہے، صفات ہے، اور بتائیے جی. میں چیٹ میں بھی دیکھتی جاتی ہوں. آپ نے ٹھیک بتایا. اور کس کس چیز میں ہے؟ طاقت میں، قوت میں، ٹھیک ہے جی. اور اسماء میں، افعال میں، ٹھیک ہے. علم میں نہیں ہے یکتا، اس کے جتنا علم ہے کسی کے پاس ہم اس کے، ہاں گڈ، حدیقہ علم بھی بتا دیا. گڈ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب آگے چلتے ہیں ہم. یہ جو پیراگراف ہے، ادھر آئیے ذرا. پیراگراف واللہ جل جلالہ جو ہے هو الواحد الاحد الذی یجب ان تصرف العباد، جو یہ ہے، یہاں سے میں آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ جو اس پیراگراف میں بڑی ڈسکس کیا تھا استاذہ نے اس پیراگراف کو، تو اب آپ کو جو دیکھتے ہیں آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ کہ پیچھے آپ نے لیسن سنا ہے الواحد الاحد، یہاں پہ استاذہ نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو اللہ کی صفت الواحد ہے، اس سے ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جناب بتائیے خالص توحید کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ تندیل. کیا تندیل بتائیے.
ایک اللہ کے لیے خالص ہونا ہی اصل میں اخلاص اور اصل اخلاص ہے، اور عبادت جو ہے اسی کا اس لیے حق ہے کہ جسمانی اور مالی عبادت ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، عبادت ایک جو اللہ کی نہیں، جنرل میں پوچھ رہی ہوں کہ ایک اللہ کے لیے خالص ہونے سے کیا مطلب؟ کیا مطلب اس سے کہ ایک اللہ کے لیے خالص ہے؟ کہ اس کے جتنی بھی جسمانی اور مالی عبادت، ٹھیک ہے، جسمانی مالی عبادت اس کے لیے ہو۔ خالدہ مزید الیبوریٹ کریں۔ یا عبادت کا خالص حق جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تمام عبادت، نماز، قربانی، جینا مرنا وہ سب اللہ ہی کے لیے۔ آپ یہ بتائیں کیا صرف عبادت کا حق اللہ کے لیے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ عبادت کا حق کس کے لیے، میرا سوال ہے توحید سے کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا مطلب توحید کا؟ باجی ہم بتائیں فرزانہ طارق آپ بتائیں۔ باجی اس میں مطلب کوئی بھی کام کیا جائے، مطلب کوئی جہاد بھی کیا جائے یا کوئی بھی عبادت کی جائے تو اس میں کسی شخصیت یا وطنیت یا قوم شہر کے لیے خالص نہ ہو، اس میں واحد اللہ کے لیے ہی اس نے وہ کام کیا، مطلب کوئی اور متحرک نہ ہو اس کے لیے، واحد اللہ کے لیے اس نے وہ کام کیا ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیر۔ آپ سب کے جوابات جو ہے نا میں ہے جیسے بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ بس آواز آ آگے رہی ہے؟ چلتے ہیں جی، آگے ہی آواز، میں آگے چلتی ہوں، بس آگے چلتے ہیں، ابھی بہت سے سوال ہے میرے پاس۔ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ خالص توحید کیا ہے، اور آپ سب کے جوابات جو ہیں وہ صرف عبادت کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن خالص توحید صرف نماز، روزہ اور ریچول نہیں ہے، بلکہ خالص توحید یہ کہ زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، اللہ کی خاطر کیا جائے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ تو توحید یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی، اگر میں کیا اور آپ کہتے ہیں نا ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، تو صرف اس وقت نہیں جس وقت جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے، میری زندگی کا ہر کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہو، یہ ہے توحید کا کانسیپٹ۔ تو اس کو اب یاد رکھیے گا، یہ ہے خالص توحید۔ چلے جی اگلا آتے ہیں۔ اسی پیراگراف سے میں جنرلی آپ سے یہ بات پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ ڈسکشن میں بہت ڈسکس ہوئی تھی، میں آپ سے اسپیشلی اتنا حصہ نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے اب جنرل سوال کر رہی ہوں۔ مجھے بتائیں کہ اللہ کی صفت جو ہے، ہم نے پڑھ لیا الحادت، الواحد، التوحید، ہم نے پڑھ لیا ہم نے۔ اگر انسان کا معیار توحید بن جائے، کرائٹیریا توحید بن جائے، فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ کون بتانا چاہے گا؟ انیکا بتائیے۔ اگر انسان توحید کو کرائٹیریا بنا لے تو پھر سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں انسان کے۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی بہت سے مسائل سے بھر جاتی ہے، لیکن اگر صرف ہم ایک اللہ کو مانیں گے تو وہ سارے مثلاً کوئی ایک مسئلہ بتائیے انیکا۔ جی میں اس کے بارے میں ریفلیکشن بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے سے لوگ خوش ہو جائیں گے، اور پھر آگے سے لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے تو ہمیں پھر وہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں سراہا نہیں گیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو عہد نہیں مان رہے ہوتے نا، ہم لوگوں زبردست، گڈ، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، آپ لوگوں کے شہر سے باہر نکل جائیں گے، آپ لوگوں کی تعریف سے باہر نکل جائیں گے۔ اچھا چلے اب میں آپ سے چیٹ میں پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر انسان کیا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جائے گی کاموں میں کرنے میں؟ اگر آپ صرف توحید کا کانسیپٹ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کیا ڈیسیژن میکنگ آسان ہوگی چیزوں کے بارے میں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ فیصلے کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگی آپ کی؟ کیا خیال ہے آپ کا، یا نہیں ہوگی؟ شہناز جی شہناز بتائیے۔ جی اس میں یہ ہوگا کہ پھر ہم صرف اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمیں لوگوں کی پھر پرواہ نہیں ہوگی کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں جس کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو برا لگ رہا ہے یا اچھا، مجھے صرف یہ اطمینان ہوگا کہ میرا رب اس سے راضی ہے، تو میں پھر اس پہ خوش رہوں گی۔ پھر جو ہر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، یہ دیکھیں میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رسول نے کیا کیا، بس فیصلہ کرنا کس قدر آسان ہے، کیسی ڈریسنگ کرنی ہے، کیا کھانا ہے، کیسا لائف سٹائل ہے، لوگوں سے ملنے ملانے میں کیا کرنا ہے، رویے کیا ہوں گے۔ It's very easy to decide if we understand this صفت آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ایک سوال اور کرتی ہوں آپ سے، کیا کوئی سیلف موٹیویشن میں امپروومنٹ آئے گی؟ کیا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی سیلف موٹیویٹڈ ہوں گے آپ اس سے؟ کیا خیال ہے؟
جی ایمان چاہیے. جی اس میں تھا نا کہ ذکر کی جب ہم کثرت کرتے تھے نا تو پھر ہماری نیکیوں کی طرف موٹیویشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں. ابھی وہ دور ہے، وہ آگے وہاں پر ہم نہیں پہنچے. وہ تو طریقہ ہے ایمان بڑھانے کا. ابھی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ صرف اللہ کی صفت کو سمجھ لیں، اللہ الصمد کو، تو کیا آپ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یعنی خود سے خود آپ میں کام کی صلاحیت، آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی میم میں بتاؤں سنبل؟ جی سنبل فرمائیے. میم جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت الواحد الصمد پتہ چلتی ہے نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے. جب وہ اس دنیا کو ایک اکیلا چلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا، اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے. تو اس نے جب ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے تو ہمیں اس مشکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو مشکل میں ڈالتا ہوں یا کسی پریشانی میں ڈالتا ہوں یا کسی مسئلے میں الجھاتا ہوں تو اس سے پہلے اس کی اس پریشانی کا، مشکل کا حل بھی حل پیدا کر دیتا ہوں. تو پھر ہمیں اسی لیے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا صحیح ہے. دیکھیں جی ٹھیک ہے، آپ سے کہہ رہی. چلے آگے چلتے ہیں. بس یہاں سم اپ کر دیتی ہوں. دیکھیں میں نے سوال پوچھا تھا کہ سیلف موٹیویشن ہوگی یا نہیں، خود سے خود کام کرنے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ پھر آپ کو یہ کوئی ہر وقت نہیں چاہیے کہ پلیز آپ مجھے کچھ پش کرے، تھوڑا سا میرا ایمان کم ہو رہا ہے آپ بڑھائے، تھوڑا سا مجھے اس کی محبت نہیں ملی، اس کی تعریف نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے کرسی نہیں ملی، مجھے صحیح جگہ نہیں ملی، یا مجھے یہ کہ کاموں میں ہرڈل آیا ہے تو میں تو اب تھک کے بیٹھ گئی، میں نے نہیں کرنا. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے میرا رب ہے نا ایک اکیلا میری مدد کرنے والا، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہے میرے ساتھ. تو یہ انسان کو اتنی بڑی قوت، وہ کہتے ہیں نا کیا، جیسے کوئی مضبوط کڑا آپ نے تھام لیا تو انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کسی نے میرا کام دیکھا یا نہیں دیکھا، کسی نے مجھے تعریف کی یا نہیں کی، کوئی مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے. پھر آپ صرف ایک ہی کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، میرا اور آپ کا پہلا ہوم ورک کیا ہے، اسی میں سے یہ اتنا اہم پیراگراف ہے، اس کو دوبارہ ضرور پڑھیے گا. اسی پیراگراف میں سے میں آپ کو پہلا ہوم ورک دے رہی ہوں. فَالْعِبَادَةُ خَالِصٌ حَقُّهُ، اس حصے کو مارک کیجئے. اور یہ اس میں سے اس حصے پر آئے اتنے حصے میں پر جو عربک ہے نا، فَالْعِبَادَةُ خَالِصٌ حَقُّهُ، اس کو غور کیجئے کہ کیا واقعی ایسا ہے، کیا میری ساری عبادات واقعی اس کے لیے ہیں. کوئی میں مالی صدقہ کرتی ہوں یا میں کوئی کام کرتی ہوں یہ کہہ کر کسی کی مدد کرتی ہوں یا کوئی بھی کام کرتی ہوں یہ تو میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. دیکھیں ہر وہ کام جو ہم کہتے ہیں اللہ کی خاطر، وہ عبادت ہی بن جاتا ہے نا. تو کیا وہ واقعی اللہ کی خاطر ہوتا ہے یا میں اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں نکال لیتی؟ تو اپنے آپ کو یہ ہم نے یاد دہانی کرنی ہے اور یہ لکھ کر کہیں لگانا ہے. آپ نے اپنی فقہ القلوب کی کتاب کے اوپر ہی لگا لے، کوئی اچھا سا رائٹ کر کے لکھ دیں فَالْعِبَادَةُ خَالِصٌ حَقُّهُ، یا کسی اور جگہ بھی لگا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ جگہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ یاد دہانی ہوتی رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، چلیں جی آگے آتے ہیں. یہ جو پیراگراف ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِي لَا شَبِيهَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَن يُشَارِكُ فِي ذَرَّةٍ مِّن ذَرَّاتِ مُلْكِهِ الْعَظِيمِ. یہاں سے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بتائیے کہ بندے کی ملکیت اور اللہ کی ملکیت میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ باجی میں بتاؤں؟ بشرا پہلے آپ نے کچھ بتایا اس میں ڈسکشن میں بتایا کچھ؟ نہیں باجی ڈسکشن میں نہیں بتایا. چلے بتائیں، آپ بتائیے پھر ادھیکا آپ سے نیکسٹ پوچھتے ہیں. باجی بندہ صرف اس وقت تک مالک ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ مر جاتا ہے تو اس کی ملکیت میں کوئی بھی چیز نہیں رہتی، جبکہ اللہ کے ساتھ یہ مجبوری نہیں ہے. اس کے وہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا تو ہمیشہ ملکیت رہے گی اس کی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کل ہی میں کہیں ہم لوگ ایکسپو میں گئے ہوئے تھے، بکس دیکھ رہے تھے میں اور میری ساتھی، تو میں نے بھی بہت سی کتابیں الحمدللہ خریدی اور اس نے بھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ آج میری ملکیت ہے، ملکیت کی بات ہو رہی ہے نا، کہتی ہے آج میری ملکیت ہے، کل میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو میری اتنی کتابوں کا کیا بنے گا نا.
میں تو پتہ نہیں میرے بعد رول ہی نہ جائے، ختم ہی نہ ہو جائے. تو مجھے اب اس کی بات سے یہ خیال آ رہا ہے جو میں نے کل سنی تھی کہ بندہ تو ایک وقت تک مالک ہے نا، اللہ کے پاس تو، اور وہ ملکیت پھر کس کی ہو جائے گی؟ اللہ کی ہو جائے گی. تو اپنی چیزوں کو جو آپ کو بہت پیاری ہے نا، ان کے لیے سوچا کرے کہ یا اللہ میرے بعد یہ کسی حقدار کو ملے، یا اللہ میرے بعد یہ کسی کے کام آئے، کیونکہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، میں تو کچھ وقت کے لیے اس کی مالک بنائی گئی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایک اور ہوم ورک لیتے ہیں. ذرا ایک کام کریں، آپ ذرا اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھیں، اور یا اپنی بہت پیاری چیزوں کو دیکھیں، سوچیں. اسپیشلی اگر کوئی کتاب آپ کو بہت پسند ہے، یا اپنے قرآن ہوتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، دعا کریں، یا کوئی اور آپ کی دنیاوی چیز ہے اس کو دیکھ کے دعا کریں، یا اللہ میرے بعد تو اس کو کسی حقدار تک پہنچانا، اس کا بہت اچھا استعمال کرانا، کیونکہ میں تو نہیں ہوں گی تو رہے گا. کیونکہ میں نے لوگوں کی چیزیں ان کے بعد بہت رلتی دیکھی ہیں، اور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. چلیں جی نیکسٹ آتے ہیں ہم. یہ جو لاسٹ اس کا ہے اس پیج پر کہ وقد رغب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تجدید التوحید والایمان. یہاں سے میرا آپ سے سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور ایمان کی تجدید کی رغبت کیوں دلائی؟ حدیقہ آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں؟ تاکہ انسان کے دل کی صفائی ہوتی رہے. دل کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم ذکر اذکار سے ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے. انسان نیا اور تر و تازہ کرتا رہتا ہے ذکر اذکار سے. اس لیے آپ لیسن لو کریں. اچھا اب آپ دیکھیں اسی کے اندر جو اگلا یہ ہے، اس کو ذرا سا مجھے اس پہ بتائیے آپ. یہ جو ہے لما فی ذلک من دفع المسلم للخیر والعمل الصالح، اتنے حصے سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر تجدید ایمان اور توحید کی جو تجدید ہے اس کا کیا فائدہ بتایا جا رہا ہے؟ کون بتائے؟ طاہرہ یاسمین. طاہرہ بتائیے. یہ اس سے تجدید ایمان اس طرح ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو خیر کے کاموں کی طرف اور اچھے عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو تجدید ایمان. اور یہ جو بالکل جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دل کرتے ہیں کیا کریں؟ کوئی کیا کریں طاہرہ بتائیے؟ کوئی اچھا کام کریں، کوئی نیکی کا کام کریں. بالکل صحیح، گڈ، ٹھیک ہے جی. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذکر جو ہے وہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور آگے 2 ذکر ہمیں بتائے گئے ہیں جو کہ ان کی فضیلت بھی ہمیں بتائی گئی ہے. تو آپ کا ایک ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے ان کی فضیلت اور ان کی دونوں ذکر کی جو فضیلت ہے وہ کسی کو بتانی ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا ہے یہ جو پہلے ذکر کی کیا فضیلت ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی باجی جی فائزہ بتائیں. اس کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. پھر اسی طرح اس کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. شیطان سے بچاؤ، سوری جی کہیے فائزہ، کوئی بات نہیں کہیے. شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح سے اس دن جو وہ عمل لاتا ہے اللہ کے ہاں، مطلب یہ جو عمل وہ تسبیح پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ اجر میں افضل ہے، اللہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ یعنی 100 ٹائم سے زیادہ اس کو پڑھے. اور الحمدللہ باجی میں نے اس کا یہ اجر ہے اللہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھے. جی فرمائے فائزہ، کہیے. میں یہی بات کل رات میں نے یہ لیسن سنا، اور آج تفسیر میں توحید کی بات تھی اور اسی طرح سے ان کلمات کی، تو میں نے یہ کلاس میں بھی شیئر کیا. لیکن بہت 50% اسٹوڈنٹ اس کو پڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنا زیادہ اس کا اجر ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ یہ ہوم ورک ایک کلاس میں کر لیا، لیکن اور بھی کرنا ہے، بہت لوگوں تک آپ یہ خیر پہنچا سکتے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے ذکر، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو صغیرہ گناہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. دن میں اگر 100 ٹائم اس کو بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ. ٹھیک ہے، تو جناب اب آپ کا دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں اذکار جو ہیں ان کو آپ سب نے انشاءاللہ
روزانہ 100 بار پڑھنے کی عادت بنانی ہے. اور عادت کیسے بنتی ہے؟ کام کرنے سے بنتی ہے. ہر کام کرنے سے ہوتا ہے نا. تو آپ نے اگر صبح شام کے اذکار کے ساتھ سبحان اللہ بھی ہم بھی تو اس میں پڑھتے بھی ہیں نا, تو صبح شام کے اذکار کی عادت بنائیں تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ بھی پڑھ لیں. تو جناب آپ نے نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ شیئر کرنا بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے کیسے اس کی عادت بنانے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے ایک تو خود اپنے عمل کے لیے اس کو روزانہ 100 بار پڑھنا ہے, دونوں کو عادت بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا آپ نے بہت سارے لوگوں کو, جتنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا, یہ حدیث سنانی ہے اور اس کا ترجمہ بتانا ہے اور ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ بھی پڑھیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے کاموں کو صدقہ جاریہ بنائے. ٹھیک ہے, اچھا چلا, اب بہت سی باتیں اور ہیں لیکن میں اب وقت کم ہے تو بس یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے گا. الصمد کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں, اگر کچھ ٹچ کریں گے تھوڑا سا, اتنا وقت ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, لیسن بھی زیادہ تھا. تو آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا آج کے لیسن کے حوالے سے, کوئی بات جنرلی کو شیئر کرنا چاہیں تو کسی کو جی کہیے شاہین. جی میں یہی کہہ رہی تھی, آپ جنرلی بات کر رہی ہیں کہ میں نے جب سے یہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ سننا شروع کیا ہے اور اس کو پڑھتی ہوں اور مطلب لیکچر اٹینڈ کرتی ہوں, تو الحمدللہ پہلے لگتا تھا کہ یہ سارے نام میرے صرف منہ کے اندر ہیں, لیکن اب یہ لگتا ہے الحمدللہ کہ یہ اندر جا چکے ہیں. اور اس کے بعد جب کھانا اندر جاتا ہے تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے, تو اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے یہ اپنا اثر تجدید ایمان تو ہو رہا اس ہے کو آپ پڑھ کے تو الحمدللہ. چلے وہ وہی بات ہے نا, ذکر سے تجدید ایمان ہوتا ہے نا, تو اللہ کا ذکر ہی ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ برکت کرے. ٹھیک ہے, وجیہہ صابر آپ کہیے, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب انسان اللہ پہ ایک یقین رکھتا ہے, توکل کرتا ہے, واحد جانتا ہے اللہ کو, تو مایوسی اور ڈپریشن جو آج کل بہت عام بیماری ہے اس سے نکل جاتا ہے. میرا رب ہے نا, پھر مایوس کس بات سے ہوں؟ بچوں کے مسائل ہیں, مالی مسائل ہیں, یا ملکی مسائل, جو بھی کچھ ہے, اللہ ہے نا, ہمیں سنبھال لے گا, وہ ہمیں تھام لے گا. مضبوط کڑا ہم نے تھام لیا ہے. الحمدللہ. اچھا چلے ایک سوال اور کر لیتی ہوں آپ سے. یہ جو آخری بالکل احد کا جو آخری پیراگراف ہے نا, فَلْيَنْتَظِرْ عُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ والے سے, اس میں نا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہاں میرا آپ سے سوال یہ, استاد نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ دنیا کا عذاب کیا ہے جناب, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ مایوسی انسان مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے, دنیا کا جزاک عذاب اللہ ہے. خیر, جزاک اللہ خیر. کوئی اور بتائے گا مایوسی نا امیدی کیسے عذاب ہے؟ کوئی اور انسان کے لیے امید کا ختم ہو جانا. جیسے بیماری کی کیفیت آتی ہے تو ہم نا امید ہو جائیں اس میں بالکل, لیکن اسی جگہ ہم اگر اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون آ جاتا ہے پھر. اور باجی میں بھی تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انسان نا امید ہوتا ہے تو پھر جو آخری وہ چیز ہے کہ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور یہ سب سے مطلب وہ نچلا درجہ ہے کہ جب ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ یاد رکھنا کہ وہ یکتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ میرے ساتھ ہے, اور انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو, اس کو تھامے رکھے, تو انسان اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تھامے رکھے گا. اینی ادر کامنٹ لاسٹ لے لیتی ہوں آپ سے. میں بتاؤں, جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہم یقین کرتے ہیں اور رکھتے ہیں تو ہم عبادت میں یہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمیں عبادت میں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا, اور ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے, سارے کام آسان ہوتے ہیں, سکون آتا ہے زندگی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا جی, الصمد کو ہم نے پڑھ تو لیا ہے, اس پر جو مختصر سا ڈسکشن ہم نیکسٹ کلاس کے اسٹارٹ میں کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے اس کو پڑھ کر آنا ہے اور پھر ہم آگے نیکسٹ لیسن کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے ہوم ورکس بہت اچھی طرح کرنے کی توفیق دے, آپ کو آگے بات بتانے کی توفیق بہت اچھی طرح دے, آپ کے کاموں کو قبول فرمائے, آپ کو ذکر اذکار کرنے کی توفیق دے, آپ کے ایمان کی تجدید کرے, توحید پر آپ کے یقین کو پختہ کرے, اور کسی بھی چیز سے جو نا امیدی ہے اس نا امیدی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نکالے رکھے.
اور ہمیشہ پازیٹیو اور پر امید رکھیں. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.